پی ڈی ایم کے اندر دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں. پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی اس بیانیے سے پیچھے ہٹ چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس تھوڑا سا الگ ہے. فائنل کانسیکوینس کیا نظر آتا ہے؟ فائنل کانسیکوینس یہ نظر آتا ہے کہ جو یہ ساری کیمپین ہے اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہوگا. السلام علیکم دوستوں، میرا نام سلمان نقوی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان نقوی آفیشیل یوٹیوب چینل. کہتے ہیں بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بھلا، اور ایسی ہی کچھ مثال ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو ہماری سیاست کے اندر بھی نظر آتی ہے. آج سے کچھ دنوں پہلے جناب ایاز صادق صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کی رہنمائی کرتے ہیں، سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، اور ان کی طرف سے پچھلے ہفتے میں ایک بیان آیا کہ جب پاکستان نے ابھینندن کو گرفتار کیا تو اس وقت کچھ اسپلٹڈ اسٹیٹمنٹ تھا. اس وقت جو اسٹیٹمنٹ تھا ایاز صادق صاحب کا کہ پہلے انہوں نے جو نام لیا وہ پاکستان آرمی چیف کا نام لیتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا پاز دیتے ہیں، اور پاز دینے کے بعد پھر ایک دم سے جو انہوں نے نام لیا وہ دیٹ واز کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی، اور اس کے بیچ میں ایک جملہ انہوں نے کہا کہ ابھینندن کو گرفتار کرنے کے بعد پسینے چھوٹے ہوئے تھے اور پیر کانپ رہے تھے. اور یہ وہ اسٹیٹمنٹ تھا جس کو انڈین میڈیا کے اندر خوب پذیرائی ملی، خوب مقبولیت ملی، اور اس کے بعد وہ انڈیا جو 26 فروری کے واقعے کے بعد کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا اس کو ایک زبان مل گئی. یہ واقعہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ ہمارے جو وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے بھی جوش خطابت کے اندر، جوش بیانی کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر ایک بیان داغ دیا اور اپنی زبان پر شاید قابو نہ رکھ سکے اور اپنی بات کو کلیریفائی نہیں کر سکے، اور پلوامہ واقعے کے اوپر ایک بیان دیتے ہوئے ایک ایسا کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دے گئے جس کی کلیریفیکیشن بعد میں کچھ سیکنڈ بعد ان کو خود ہی دینی پڑ گئی. اور اگین حسب معمول انڈین میڈیا نے بھی اس اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ مینوپولیٹ کر کے اپنے میڈیا کے اوپر چلایا، اور یہ بیان بھی جو ہے وہ پاکستان کے لیے یا پاکستان کے خلاف جو ہے ہندوستان کے اندر یہ بیانیہ استعمال کیا گیا. اب سچویشن کچھ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر انیشیلی پریشر بڑھا جب اس چیز کا ریاکشن، اور ہندوستان کی طرف سے جب ایاز صادق صاحب کے بیانیے کو شہرت ملی، ایاز صادق صاحب کے بیانیے کو مقبولیت ملی، تو پاکستانیوں کی طرف سے بھی اس کے اوپر ریاکشن آیا، اور ایک جگہ پہ DGISPR نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس کے اوپر اپنا رد عمل کا اظہار کیا. لیکن سب سے زیادہ حیرانی کی بات اس کے اندر یہ تھی، اس ایونٹ کے اندر، کہ کل کے دن میں جب ایاز صادق صاحب کے گھر کے اوپر ایک عشائیہ دیا گیا جس کے اندر مولانا فضل الرحمان بھی موجود تھے، رانا ثناء اللہ موجود تھے، وہاں پہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایاز صادق صاحب تو کچھ تھوڑے سے گھبرائے ہوئے نظر آئے، لیکن شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھرپور طریقے سے ایاز صادق صاحب کا دفاع کیا. اور ایک پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر انہوں نے یہاں تک یہ بات کہہ دی کہ جب سوال کیا گیا کیا آپ ایاز صادق صاحب کے قومی اسمبلی میں دیے گئے اس اسٹیٹمنٹ سے جو انہوں نے بیان دیا فوج سے ریلیٹڈ کیا متفق ہیں، تو انہوں نے یہ جملہ تک کہہ دیا کہ اس سے آگے جا کر بھی اگر کوئی بیان دیا جائے تو ہم اس کے اوپر بھی اتفاق کرتے ہیں. میں پہلے سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب سے پی ڈی ایم کے اجلاس جلسے شروع ہوئے ہیں، پی ڈی ایم بنی ہے، تب سے ایک اینٹی اسٹیٹ بیانیہ چل رہا ہے، چاہے وہ آپ گجرانوالہ کے جلسے میں بات کر لیں، چاہے آپ اس کے بعد جو کراچی کے اندر جلسہ تھا اس کے اندر بعد کی جو سچویشن ہے اس کی بات کریں، یا کوئٹہ کے اندر جو جلسہ کیا پی ڈی ایم نے، اس کے بعد جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، اور یہ جو بیانیہ آیا ہے اس بیانیے کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے کہ ایاز صادق صاحب کو تھپکی دی گئی ہے لندن سے بیٹھ کے جناب نواز شریف صاحب کی طرف سے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ آج کے دن میں جو پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ آنا شروع ہوئے ہیں مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو اسپوکس پرسن ہے پراپرلی جو، اور مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کی طرف سے باقاعدہ اس چیز کو پورٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ ایاز صادق صاحب کے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، اور جو حکومتی ارکان ہیں وہ اس بیان کو نیگیٹیولی پیش کر رہے ہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، ایک بیانیہ آ جاتا ہے اور وہ بیانیہ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ ہے، اس کا رد عمل کیا آئے گا؟ اس کا رد عمل پہلا تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی ہے. پھوٹ کیوں پڑنا شروع ہو گئی ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے جیسے یہ کہا کہ اگر اس سے آگے بھی کوئی بیانیہ آئے گا تو اس کی حمایت کریں گے، جبکہ اندر کی کہانی یہ ہے کہ جناب حافظ حسین احمد صاحب نے جو ہے وہ جو یہ بیانیہ ہے جو فوج سے ریلیٹڈ بیانیہ تھا اس کے اگینسٹ ایک طریقے سے تردید کر دی ہے. دوسری طرف PMLN کو جھٹکا یہ ملا ہے کہ عبد القادر بلوچ صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہیں، اس بیانیے کے بعد انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. تو پی ڈی ایم کے اندر دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں. پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی اس بیانیے سے پیچھے ہٹ چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس تھوڑا سا الگ ہے. فائنل کانسیکوینس کیا نظر آتا ہے؟ فائنل کانسیکوینس یہ نظر آتا ہے
کہ جو یہ ساری کیمپین ہے اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہوگا. جو کیمپین میں ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے دیٹ از کہ سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے کہ جناب اگر کوئی سچویشن ایسی بنتی ہے کہ جہاں پر پی ایم ایل این کے لیے اگر یہاں پہ اسپیس نہیں بنتا تو پی ایم ایل این کے بعد کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے کوئی اسپیس نہ بنے. بظاہر اس وقت ایک طریقے سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر ذرا سا بھی معاملہ اونچ نیچ ہوا تو شاید یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں یا یہ ساری جو ایک کہانی چل رہی ہے کہیں خدا نخواستہ ڈی ریل ہونے کی طرف نہ آ جائے. دیٹس آل فار دا ویڈیو. اگلی ویڈیو تک کے لیے تھینک یو سو مچ.